بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر کرم فرمائے، فضل اور مہربانی فرمائے اور امت مصطفیٰ کو سربلندی اور وقار نصیب فرمائے اور امت مصطفیٰ کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ عزیزان گرامی، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی باتوں کو دل کی گہرائی سے سچا جانے اور ان کی تصدیق کرے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جو تعلیمات ارشاد فرمائی، جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کو دل کی گہرائی سے، یعنی صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے ان کو سچا سمجھے، سچا جانے اور ان کی تصدیق کرے۔ اور اگر دین کی جو ضروری باتیں ہیں، ضروریات دین جو ہیں، اگر بندہ کوئی دل سے ان کی تصدیق نہ کرے اور کسی ایک کے بارے میں بھی اس کے ذہن کے کسی گوشے کے اندر، دل کے کسی کونے کے اندر معمولی سا بھی شک پیدا ہو جائے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ضروریات دین کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اسی طرح ایمان رکھنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، اسی طرح ایمان رکھنے والا، ان کو سچا جاننے والا، سچا سمجھنے والا، ان کی تصدیق کرنے والا وہ مسلمان ہے۔ اور ان میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنے والا یا کسی بھی بات کے اندر اس کے ذہن کے اندر کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی کسی کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، آسمانی کتب کے بارے میں یعنی کتب سماویہ کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، فرشتوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یعنی یہ چیزیں ضروریات دین کے اندر ہے، نماز روزے کے اندر، ان کی فرضیت کے اندر شک پیدا ہو جائے تو وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، جس کے دل میں
شک معمولی سا بھی پیدا ہو جائے یا کسی چیز کا وہ انکار کر دے۔ تو متعدد اسلامی عقائد ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت جو ہے وہ فی الوقت یا فی الحال ہمارے سامنے موجود نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات ہے، انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی ذات کو دنیا میں نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اسی طرح قبر کے معاملات ہیں، میدان محشر کے معاملات ہیں، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا، اور جنت اور دوزخ کے معاملات جو ہیں یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، یہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن ان پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی باتوں پر ایمان رکھنا کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور یا ہماری جو ہے وہ انسانی عقل اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، سمجھایا کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن انسانی سمجھ یا انسانی عقل اللہ کے وجود کا ادراک نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتے، تو ان کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو، ایسی باتوں کو تسلیم کرنا یہ بندہ مومن کے لیے، بندہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ان چیزوں پر ایمان رکھنے والا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور ان چیزوں میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کر دے یا ان کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر کوئی معمولی سا شک و شبہ پیدا ہو جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور بندہ مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بندہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے تو ہمارے جو اعمال ہوں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کا وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا برائیوں کا وزن کیا جائے گا، میزان لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب میزان لگے گا تو جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں کی برائیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اگر مسلمان ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوئے، تو پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ پھر جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن وہ میزان جو ہے، ہاں اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، یہ اس مالک کی مرضی، اس کی رضا ہے۔ لیکن جو قرآن مقدس اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین میزان عدل لگائے گا، نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر ہر بندہ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں محنت تھوڑی کروں، مجھے اجر جو ہے وہ اس کا زیادہ ملے، فائدہ اس کا زیادہ ملے۔ ہر دکاندار، تاجر جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ایسی چیز مل جائے، کوئی ایسا مال مل جائے، کوئی ایسا مال تجارت مل جائے، کوئی ایسا سامان مل جائے کہ جس کو میں بیچوں، سیل کروں تو اس پر جو ہے وہ مجھے زیادہ منافع ہو۔ اور کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو فصل کاشت کروں اس پر جو ہے وہ پھل زیادہ لگے، اور اس فصل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فصل ہو تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو اور منافع حاصل ہو۔ تو یہ تو دنیا کی سوچ ہے، دنیا داروں کی سوچ ہے، اور دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی محنت ہو اور مجھ پر جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ مل جائے مجھے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کرم فرمایا، احسان فرمایا
کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا بندے کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، نیکیاں جو ہیں وہ ان کو میزان عدل کے اندر رکھ کر تولا جائے گا، تو وہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، وہ فائدہ مند ہوگا، وہ اس کو فائدہ ہوگا، وہ فائدہ حاصل کرے گا کس کی صورت کے اندر؟ جنت کی صورت کے اندر، کامیابی کی صورت کے اندر۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بھی احسان اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے کہ اس امت کو اللہ نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں اور ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ بندہ تھوڑا عمل کرے اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے نا، خواہش ہوتی ہے، تو آخرت کے لیے بھی تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں زیادہ کریں یا ایسا عمل کریں جس پر ہمیں اجر زیادہ ملے، نیکیاں زیادہ ملیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اعمال بیان فرمائے کہ جن کو کرنے پر اللہ رب العالمین زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اونٹ چرانے کا کام کرتے تھے، یعنی اونٹ صبح لے جانا، ان کو چرانا، اور شام کو جو اونٹ بند کرنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں لا کر اپنے اونٹ بند کر دینا۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میں جب اپنے اونٹوں کو لے کر شام کو واپس آیا کہ ان کو ان کی جگہ پر بند کر دوں، جس طرح یہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لوگ جو بکریاں چراتے ہیں یا دیگر کوئی جانور جو ہیں وہ باہر لے کر جاتے ہیں، ان کو چرا کر شام کو لاتے ہیں، وہ اپنے اس باڑے کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب میں اونٹوں کو لے کر واپس آیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ بند کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، آقا نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، یتوضأ فیحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم یقوم، پھر وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کرے جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ یعنی وضو کرنے کے بعد اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے، تحیۃ الوضو کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے مکروہ وقت نہ ہو، اور وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جتنی دیر تک اس کے اعضاء خشک نہیں ہوتے اتنی دیر تک وہ 2 رکعت نماز جو ہے نفل تحیۃ الوضو ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کا اجر، حالانکہ یہ معمولی چیز ہے، کم وقت میں ادا ہونے والی ہے، تھوڑی مشقت ہے اس کے اندر، تو آقا نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر فیصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں ادا کی، یعنی 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے ادا کیے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اور وہ نماز ادا کرتے ہوئے، یعنی تحیۃ الوضو کے 2 نفل ادا کرتے ہوئے اس نے نہ اپنی توجہ کو کہیں ادھر ادھر کیا اور نہ اپنے چہرے کو کہیں ادھر ادھر کیا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اس نے وہ نفل ادا کیے 2 تحیۃ الوضو کے۔ بعض لوگوں کی ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہماری نظریں بھی جو ہیں وہ دائیں بائیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ ہو، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ بندہ نماز ادا کرے۔ تو آقا نے فرمایا مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، فرمایا اس کا دل بھی اسی جگہ پر لگا ہوا ہو اور اس کا چہرہ بھی اسی جگہ پر لگا ہوا ہو، یعنی وہ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پھر اس طرح 2 رکعت تحیۃ الوضو کے ادا کیے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس پر اجر
کتنا زیادہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ کتنی پیاری بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنی بہتر بات ہے جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تیرے آنے سے، تو لگتا ہے تو ابھی آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ بات کی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تیرے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے وضو کرے اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، یہ پڑھ لے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لے، مفہوم ایک ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات ادا کرے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ۔ تو یہ عمل جو ہے وہ بظاہر چھوٹا ہے، بظاہر تھوڑا ہے، لیکن اس پر اجر کتنا ہے کہ اللہ اس بندے پر جنت واجب کر دے گا اور جنت کے جو ہے وہ دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا۔ تو یہ ہم جب دنیا کے اندر یہ لالچ کرتے ہیں، دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کام کے اندر محنت تھوڑی ہو اور ہمیں اس کا پھل زیادہ مل جائے، محنت تھوڑی ہو، سرمایہ ہم تھوڑا لگائیں اور اس پر منافع ہمیں زیادہ مل جائے، تو آخرت کے بارے میں اس سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے، زیادہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جن کا بدلہ جو ہے وہ قیامت والے دن اگلے جہان کے اندر اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو پھر دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو امامہ جو ہیں وہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نفلی عبادت سنتیں وغیرہ وہ گھر ادا کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے اندر نماز ادا کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے گھر سے وضو کیا اور گھر سے وضو کرنے کے بعد وہ نکلا مسجد کی طرف تاکہ جا کر فرض نماز وہ مسجد کے اندر ادا کرے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا اس کا اجر و ثواب اللہ اس کو اتنا عطا فرمائے گا جس طرح ایک حاجی احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے تھا، اتنا اس بندے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جو بندہ گھر سے وضو کرے، گھر سنتیں ادا کرے اور فرض نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے اور با جماعت آ کر نماز ادا کرے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین احرام باندھ کر حج کرنے والے حاجی کی طرح اس کو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جو شخص چاشت کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، چاشت کی نماز ایک اشراق کی ہوتی ہے جو سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور پھر دوسری نماز ہوتی ہے نفلی نماز چاشت کی جو سورج کے بلند ہونے پر یعنی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو فرمایا جس نے چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے کوشش کی، اٹھ کر آیا، تو فرمایا اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اور ان کے درمیان اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، یعنی ایک نماز پڑھ کر گیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ جا کر کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کوئی بے ایمانی شروع کر دی، کوئی ملاوٹ شروع کر دی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا۔ ایک نماز پڑھ کر گیا ہے اور دوسری نماز تک اس نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو یا جس پر اللہ اور اس کے رسول نے جس سے منع کیا ہو۔ فرمایا پھر دوسری نماز کے لیے وہ آئے گا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو جنتی لوگوں کے اندر علیین کے اندر شمار فرما دے گا۔
اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے، اپنے دولت خانہ سے، اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے مسجد کے اندر، تو مسجد کے اندر دیکھا کہ دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دو حلقے لگے ہوئے ہیں، یعنی دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایک ٹولی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ یعنی چند لوگ ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لوگ جو ہیں وہ ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ فرمایا کہ وہ علم دین سیکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی نماز کا مسئلہ بتا رہا ہے، یعنی علم دین جو ہے وہ سیکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو اسلام قبول کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تو پھر وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، یعنی دینی احکامات جو تھے ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سیکھتے تھے، یعنی دین سیکھتے تھے، جس طرح اصحاب صفہ جو تھے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا تشریف لائے تو لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام وہ دو گروہوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ایک جو تھے وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، یعنی اپنی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ وہ یعنی اپنے کام کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ دوسرا گروہ جو تھا وہ بیٹھ کر یعنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل علی خیر، فرمایا یہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، جو دعائیں کر رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، جو دین حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے۔ فرمایا کل علی خیر ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، فرمایا یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، فَإِن شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ، جو یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا، جس چیز کو دور کرنے کا کہیں گے اللہ ان سے دور کر دے گا۔ اور فرمایا وَهَؤُلَاءِ وَيَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، اور فرمایا یہ جو بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں، یعنی ایک تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے، مجھے یہ عطا فرما دے، اور ایک جو دین کے سیکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، فرمایا یہ جو لوگ ہیں یہ جو چاہتے ہیں اللہ ان کو عطا کر دے گا، یعنی یہ دعائیں نہیں مانگ رہے یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ دین سیکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تعلیم و تربیت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو بغیر مانگے وہ چیزیں عطا فرما دے گا جو یہ چاہتے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں یہ ایک دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں یہ دے دے، فرمایا یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن فرمایا یہ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ زبان سے مانگ نہیں رہے، لیکن اللہ ان کو یہ جو چاہتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا وہ یہ لوگ ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، بے شک اللہ نے مجھے معلم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، فَجَلَسَ مَعَهُمْ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو دین سیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو عمل وہ بھی اچھا ہے، عمل وہ بھی بہتر ہے، لیکن ان سے بھی بہتر عمل جو ہے وہ یہ ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، اس کو نماز کی ادائیگی کا پتہ نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ نماز سیکھے، نماز کے احکامات سیکھے، نماز کی ضروری چیزیں مسائل جو ہے وہ سیکھے، وضو کے سیکھے، جو چیزیں دینی معاملات ہیں، ضروریات دین ہیں وہ ان کو سیکھنا چاہیے۔ وہ سیکھنے کے اندر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعائیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں، اور اس وقت کو وہ دعا مانگنا بھی اچھی بات ہے، دعا مانگنا بھی اچھا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا، لیکن اس کو چھوڑ کر وہ دین سیکھتا ہے، اپنی نماز سیدھی کرتا ہے، اپنے دین کے مسائل وہ سیکھتا ہے، فرمایا یہ دین سیکھے گا تو اللہ اس کو بغیر مانگے عطا فرما دے گا، جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے وہ اچھائی زیادہ بیان کی، اور فجالس معہم، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ اور آگے دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی شریف کے اندر حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا کہ جو شخص مسجد صرف اس لیے گیا کہ وہ اچھی بات سیکھے یا سکھائے،
اچھی بات سیکھے. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں کہ ہم چلو جی بیان سنیں گے، خطاب سنیں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو مل جائے گا. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بس دوسری اذان سنی، خطبہ ہوا تو فوراً آئے بس نماز ادا کرنے کے لیے. یہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے بہتر ہیں جو پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں. تو اگر فرمایا جو صرف اس نیت کے لیے نکلے کہ میں مسجد کے اندر جا کر کچھ سیکھوں گا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان پر اجر کتنا ہے، اجر اور ثواب کتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب اور مسکین لوگ آ گئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ امیر لوگ جو ہیں یعنی امیر صحابہ کرام یہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، غرباء کی مدد بھی کرتے ہیں. تو ہم غریب ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، ہم کس زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ ادا کریں، کسی غریب کی مدد کریں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر بھی کوئی مہربانی فرمائیے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اللہ تمہیں ان کے برابر اجر عطا فرما دے گا. اللہ تمہیں ان کے برابر اجر عطا فرما دے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اور جا کر اس نے کوئی لغو بات نہیں کی، تو فرمایا عشاء کی نماز با جماعت اس طرح ادا کرنے والا اللہ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا جس نے عشاء کی بھی با جماعت ادا کی اور جا کر وہ سو گیا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا، اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کر رہی، ساری رات سوتا رہا ہے، تو فرمایا وہ با جماعت نماز ادا کرنے والا عشاء کی اور فجر کی اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو فرمایا کچھ عمل ایسے ہوں گے جن کا وزن زیادہ ہوگا، جن کا وزن زیادہ ہوگا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہوگی. یعنی ایک تو وہ عبادات ہے اور یہ معاملات بھی ہیں، عبادات کے ساتھ معاملات بھی ضروری ہے، اور معاملات کے اندر اچھا اخلاق جو ہے وہ پیش کرنا. آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ جو ہے وہ کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہم مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں کافر انہاں دا بڑا اچھا اخلاق ہے، وہ بڑے اچھے اخلاق نال پیش ہوندے نے، لیکن نہیں، ان کے اچھے اخلاق کا بدلہ ان کو اگلے جہان میں نہیں ملے گا. وہ دنیا کے اندر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان کا نام ہو جائے گا، لیکن جو اگلے جہان کا بدلہ ہے وہ صرف مومن کے لیے ہے. فرمایا جو مومن بندہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے گا تو اس کے اچھے اخلاق والی نیکی جو ہے وہ اتنی وزن والی ہوگی کہ کوئی اور عمل اتنا وزن والا نہیں ہوگا، اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزن والے ہوں گے. اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے ساتھ سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والے اور مجھے سب سے زیادہ پیار کرنے والے اور میرا قرب پانے والے جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ کون ہوں گے؟ آقا نے فرمایا احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے وہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. وہ بروز قیامت. اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں کہ اچھی عادت والا، اچھی اخلاق والا بندہ اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پیارا ہے اور اللہ کے مخلوق کو بھی پیارا ہوتا ہے. تو اس لیے جہاں ہم عبادات کے اندر کوشش کریں، عبادات کے اندر جو ہے ہم توجہ کریں، ذکر اذکار کے اندر کریں، وہاں ساتھ ساتھ ہم اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ کوشش کریں، لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کا جب قیامت والے دن حساب لیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر سوائے ایک نیکی کی کوئی نیکی نہیں ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک نیکی کون سی ہوگی؟ فرمایا وہ لوگوں سے معاملات کرتا تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا، مالدار آدمی تھا، تو اس نے اپنے خادموں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی تنگ دست آ جائے، یعنی کسی نے قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر رہا، تنگ دست ہو گیا،
تو فرمایا وہ شخص اس کی یہ نیکی تھی کہ وہ اس نے اپنے خادموں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کوئی اگر تنگ دست آ جائے تو اس کے ساتھ وہ درگزر کرے، اس کو ساتھ جو ہے نرمی کریں، اس کو معاف کر دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا، اور کوئی نیکی نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو ہے یہ اس کے پاس نیکی ہوگی۔ تو جب یہ نیکی سامنے آئے گی تو اللہ فرمائے گا یہ بندہ اگر لوگوں کو درگزر کیا کرتا تھا، آج میں رب ہو کر اس کو درگزر کر دیتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہم عبادات کے ساتھ معاملات کو بھی دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں لوگوں کے ساتھ، اور اپنی عبادات کے اندر بھی ایسے اعمال شامل کریں کہ جن کا بدلہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن، کیونکہ ہمیں قیامت والے دن کل نیکیوں کی ضرورت ہوگی، کل نیکیاں زیادہ ہوں گی یا ایسے اعمال ہوں گے جن کا اجر زیادہ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھے اعمال کرنے کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔